حبیب صاحب، یہ جو آوازیں ابھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ پہلی آواز ہے یا پھر آخری آواز ہے یا آگے کچھ ہونا ہے آگے؟ اب تو یہ آوازیں رکیں گی نہیں۔ کل کے پروگرام میں، کل شام کو، رات کو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس الیکشن کے جو نتائج نکل رہے ہیں یہ بنیادی طور پر بلٹ ان ہیں آئندہ انسٹیبلٹی کے لیے۔ اب اس کے اندر آپ نے جو، اگر آپ ان نتائج کی بنیاد پہ اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملک کو تو دیٹ از آؤٹ آف کوسچن۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آوازیں ہیں، ابھی تو ایک پارٹی کی آواز اٹھی ہے، ابھی انڈیویجول اٹھنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سارے ریزلٹس جو آ رہے ہیں یہ فارم 47 کے ہیں۔ فارم 47 ایک حتمی نتیجہ ہوتا ہے جو RO جاری کرتا ہے، اور یہ دراصل چھت ہوتی ہے ان اینٹوں پہ جو فارم 45 کے نام سے بنتی ہیں، جس میں ایک ایک ووٹ کی تفصیل ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہم جس چیز کو ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی اسی چیز کا نام ہے نا کہ ہم ٹیلی ویژن پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حلقہ نمبر فلاں، پولنگ سٹیشن فلاں، اور اس کے 300 ووٹ، اس کے 100 ووٹ، اس کے 500 ووٹ، ہم اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ، اور پھر آپ ان کو کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں کمپائل ہو جاتے تو آپ کے کمپائل ہو جاتے ہیں۔ جو کمپائل ہونا ہے، ان سب کا جمع ہونا ہے، اس کو کہتے ہیں فارم 47۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہوا میں چھت ڈال دی گئی، یعنی اس کے نیچے فارم 45 کی اینٹیں موجود ہی نہیں ہیں۔ فارم 45 کی اینٹیں جو ہیں وہ اب لیے مزدور پھر رہے ہیں، اور وہ سب کے پاس موجود ہیں۔ تو اب یہ امتحان ہماری عدلیہ کا ہے کہ یہ نشستیں جو چوری ہوئی ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب کا الیکشن جو ہے، خواجہ آصف صاحب الیکشن نہیں جیت سکتے۔ ان کا الیکشن جیتنا ایسا ہی ہے کہ جیسے میں سیالکوٹ سے الیکشن جیت گیا ہوں، حالانکہ میں کھڑا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک عرصے سے جیتے آئے ہیں ویسے تو بھائی عرصے سے تو وہ، میں بھی اسی پاکستان میں رہ رہا ہوں، تو یہ دلیل پھر میں دے دوں گا۔ دیکھیں یہ کوئی آج بھی بڑے مارجن سے جیتے ہیں۔ دیکھیں یہ مارجن کہاں سے، ایم کلیم کر رہی ہے کہ وہ کراچی میں نشستیں وہ نکال رہے ہیں۔ کراچی کے آپ نے بھی سروے وغیرہ کیے تھے پر کوئی نتائج نہیں آپ نے شیئر کیے، کیا اسی قسم کے نتائج تھے وہاں سے بھی؟ بالکل نہیں۔ کراچی میں MQM کی 2 نشستیں۔ اچھا، جماعت اسلام، دیکھیے میں فی الحال MQM کی اب بات کریں، وہاں پہ جو ساری نشستیں ہیں وہ ساری PTI کی تھی۔ کل تو وہ کہہ رہے تھے ہم 18 نشستوں پر کر رہی آگے ہے نشستیں، سر، وہ 18 نشستوں پر آگے تھے کل۔ وہ 1800 کر لیں اس طرح۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جس طرح ہو رہا ہے عمران، اس طرح تو آپ تم جتنی مرضی کر لینا، یعنی عین ممکن ہے، ابھی کتنی رزلٹ آئے 174، تو عین ممکن ہے کہ ہم اب مہربانی سے ہم یہاں پہ جو 5 لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی MNA ہو جائیں۔ بالکل۔ اچھا اطہر کاظمی یہ صاحب، جو جس طریقے سے یہ ہو رہے ہیں تو ہم بھی MNA ہو میں جائیں۔ ہونا نہیں چاہتا، میرا نام کٹوا دے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے، میرا ویسے نگران میں کر دیں تاکہ اچھا نگران کا ہی میں نے سوال کرنا تھا، اگلے نگران سیٹ اپ، اس لیے کہ ان انتخابات کے بعد انتخابات مطلب آپ کو لگ رہا ہے اگلا نگران بھی جلدی آنے والا ہے، تو میں اس کے لیے ابھی سے جو ہے نا اپنی خدمات آپ پیش کریں۔ حبیب صاحب، جو آزاد امیدواروں کی بات ہو رہی ہے، ان کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو آزاد ہیں نا، یہ اتنے بھی آزاد نہیں جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ آزاد ہے ہی نہیں۔ دیکھیے انہوں نے ایک تصویر پہ الیکشن جیتا اور عمران خان کی تصویر پہ الیکشن جیتا۔ مطلب انہوں نے اس وجہ سے نہیں الیکشن جیتا کہ یہ سب بڑے فنکار تھے، اس میں تو بہت سارے لوگ ان نون تھے، پہلی بار اپنے حلقوں میں گئے تھے۔ بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک ہی مطلب PTI کے اس پہ 3 لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اسی پارٹی کے ہیں، اور صرف اس آدمی کو ووٹ ملا ہے جو ان کی ویب سائٹ نے بتایا کہ فلاں شخص ہے، فلاں حلقہ ہے، فلاں نشان ہے۔ تو جب آپ نے، مطلب لوگوں کو تو اتنے نشان بھی یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو لوگوں نے نشان کیسے یاد رکھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ آزاد قطر نہیں ہے۔ اب انہیں ان کی آزادی جو چونکہ ٹیکنیکلی یہ آزاد ہے، اور اس کے بعد اب آپ انہیں کہیں کہ جناب کوئی ان کا خریدار پہنچ جائے گا، تو یہ تو ایک مجھے بات ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت کا اور اخلاق کی کوئی رہی سہی کچھ اثرات ہیں، آپ ان کو بھی ملیہ میٹ کر دیں گے۔ اچھا تو حبیب صاحب، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اگر بنانی ہے نا تو بنا لیں۔ PDM کے پاس اگر آپ دیکھیں 50 سیٹیں PMLN کی ہیں سو فار، پیپلز پارٹی کی 30 ہیں، 80 ہو گئی، JUI کی 3 ہے، 83 ہو گئی، IPP کی 2 ہے، 85 ہو گئی، آپ انڈیپینڈنٹ کے برابر ہوئے ہیں جی، MQM کی 12 ہے، اس کا مطلب ہے 97 سیٹس ہیں، اور یہ جو PK میپ ہے یہ بھی انہی کے ساتھ جانی ہے 2۔ اچھا اب دوسری باقی بھی نہیں دے دیں، ٹھیک ہے، تو PDM حکومت جو ہے وہ بنوا لیں۔ مطلب الیکشن کمیشن ابھی بیٹھا جس طریقے سے چل رہا ہے کام،
तो बिस्मिल्लाह इलेक्शन कमीशन पीडीएम की गवर्नमेंट बना दे, 2/3 आ जाएगी उनके अच्छा, पास। पीडीएम की हुकूमत यही कहती रही अपने तमाम टेन्योर के दरमियान कि हम मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा रहे हैं, मुल्क को डिफॉल्ट होने से हमने बचा दिया। उनकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा हुआ है। ये आप जहन में रखें, ये बिल्कुल एक झूठ है कि जो कहा जाता है कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पे था। अच्छा ये बताइए कि 178 रुपए का डॉलर था और 240 रुपए 330 रुपए का डॉलर गया। जी बिल्कुल। इसहाक डार साहब के दौर में, इसहाक डार साहब जब मुल्क में तशरीफ लाते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमेशा 2 इकोनॉमीज हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर से पैसा जो है वो बाहर भेजना आसान हो जाता है। फैसलाबाद का प्लाजा है घंटा घर के पास, लाहौर की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, कराची में हमें पता है कि कैसे तरीके से पैसा बाहर जाता है। क्या इन्होंने सब लोगों को, देखिए ये ज़माना बदल गया है। तो मियाँ साहब जो कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है दाव पर लगा कर ये हुकूमत क्या की दाव थी। पे लगाया? डबल वसूल कर लिया। वो सारे केसेस माफ करा दिए, सब कुछ खत्म हो गया। डबल वसूल कर रहे हैं ना भाई। मियाँ साहब की 40 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में, 50 हो चुकी हैं, 50 आगे शायद और हो जाए। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि दिस इज नो इलेक्शन, दिस इज नो लॉन्गर इलेक्शन।